ایک خبر نظروں کے سامنے سے گزری، اس کو دیکھ کر پاؤں سے تو زمین ہی نکل گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والوں جب تمہارے پاس کوئی بدبخت، منافق، کافر، فاسق، فاجر، گنہگار کوئی خبر لے کر آتا ہے، کوئی بات لے کر آتا ہے، کیا کرو؟ فتبینوا، پس اس کی تحقیق کرو کہ اس خبر کا، اس بات کا سچ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، جھوٹ کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے، تحقیق کے بغیر اس بات کو، خبر کو نشر کرو گے، ان تصیب قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بغیر تحقیق کے اس کو شیئر کرو گے، ایسا نہ ہو وہ جھوٹی اور تمہیں بعد میں اس پر ندامت، شرمندگی، افسوس کرنا پڑے۔ حضور فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساقی حوض کوثر، شافی معاشر کا فرمان ہے کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ، اس کا خون بہانا حرام ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا، ومالہ، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ نہیں کر سکتا، وعرضہ، اور اس کی عزت کو اچھال نہیں سکتا، اس پر الزام نہیں لگانا، اس پر تہمت نہیں لگانی، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مخالفین کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے جب دلیل سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کے پاس کھوکھلی بنیادیں ہیں ان کی بلڈنگ کی، اور ان کے عقائد کھوکھلے، ان کی عبادات کھوکھلی، تو جب مخالفین دلیل سے بات نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اور جو بد زبانی جو جی میں آ رہا ہوتا ہے اگلے پر وہ لگا دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ ہمارے استاد محترم وکیل احناف مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مجھے جیسے یہ خبر ملی تو میرے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے، ہمیں آنکھیں بند کر کے اپنے اکابر پر یقین ہے، ہمارے بڑے ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے، ہمارے بڑے ہماری صحیح رہنمائی کر رہے ہیں، ہمارے بڑے ہمارے ساتھ خیانت نہیں کر رہے، ہمارے بڑے ہمارے اکابر ہیں، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ جب تک بڑوں کے ساتھ چپکے رہو گے، چمٹے رہو گے، جڑے رہو گے، تم فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تم بڑوں سے ہٹ جاؤ گے، اپنی تحقیقات شروع کرو گے اور اپنے مسائل، اپنا اجتہاد کا دروازہ کھولو گے، پھر فتنے تم ہی سے جنم لیں گے اور تم ہی پر آ کر ختم ہوں گے۔ تو مجھے جیسے خبر ملی، میں نے ڈرتے ڈرتے استاد محترم کو میسج کر دیا، مولانا الیاس گھمن صاحب کو، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کی اللہ لیطمئن قلبی، میں اس وجہ سے چاہ رہا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو میں نے بھی دل کی تسلی کے لیے مولانا استاد محترم مولانا الیاس گھمن صاحب کو میسج کر دیا کہ استاد جی الزام تراشیوں کا بازار گرم ہے، مخالفین کا پروپیگنڈا اس وقت شدت اختیار کر رہا ہے، اب اس پر کیا کرنا چاہیے؟ استاد محترم نے ایک تحریر بھیج دی، ویڈیو بھیج دی، اور سب سے بڑی بات ترکیہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ سرکاری دستاویز مجھے شیئر کر دیا کہ یہ دیکھیے ترکی حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، ترکی حکومت کی طرف سے جاری کردہ کرمنل ریکارڈ استاد محترم مولانا الیاس گھمن کا یہ دیکھ سکتے ہیں، 0/0 ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شناختی معلومات دی جا رہی ہے، یہ جو بندہ محمد الیاس ہے، یہ شخص کہ اس کا کوئی بھی ترکی حکومت کے پاس کرمنل ریکارڈ موجود نہیں، نہ اب موجود ہے، پہلے بھی اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ ترکی حکومت کی طرف سے اصل حقیقت بیان کی جائے۔ اب دوسری طرف جو جھوٹ لگانے والا ہے، الزام لگانے والا ہے، جو اس ویڈیو وائرل کی جاتی ہے اس کے اندر 4 چیزیں وہ لے کر آتا ہے۔ ایک یہ لے کر آتا ہے کہ ایک ویڈیو جاری کرتا ہے جس کے اندر یہ تاثر دے رہا ہوتا ہے کہ یہ پولیس کی گاڑی مولانا الیاس گھمن کو پکڑنے آ رہی ہے، یہ الزام لگاتا ہے۔ دوسرا الزام یہ لگاتا ہے کہ ایک گاڑی دکھائی جاتی ہے جس کے اندر استاد محترم مولانا الیاس گھمن صاحب تشریف فرما ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پولیس کی گاڑی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ پولیس کی گاڑی ہے نہ مولانا الیاس گھمن صاحب کی گاڑی ہے۔ یہ جھوٹا الزام دوسرا لگایا۔ تیسرا، ایک فرضی بچی کی تصویر بنائی ہے، اس بچی کی تصویر کو سامنے لے کر آئے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ متاثرہ بچی ہے جس کے ساتھ نعوذ باللہ مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے زنا کے کتنا بڑا الزام لگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی ایمان والے پر تہمت لگائی، کتنے سال کی عبادت ضائع ہو گئی پیچھے اس کی۔ اور چوتھا دعویٰ یہ کر رہا ہے موصوف کہ مولانا الیاس گھمن صاحب 8 ماہ ترکی کی جیل میں رہ چکے ہیں، جبکہ دعویٰ کرنے والے نے نہ انٹری کی تاریخ بتائی ہے نہ آؤٹ کی تاریخ بتائی، نکلنے اور داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی تاریخ ہی کوئی نہیں بتائی۔ کتنا بڑا جھوٹا الزام لگا۔
ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنے کانوں کے پردے ہٹاؤ اور میری بات کو غور سے سنو۔ جتنی تم ہمارے اکابر کی پکڑیاں اچھالو گے، جتنا الزام تراشیاں کر لو گے، بہتان لگا لو گے، جو جی میں آتا ہے تم کر لو، لیکن اس بات کا خیال رکھ لیجئے گا المعز اللہ ہے، ان کی عزتوں میں اضافہ کرنے والا اللہ ہے۔ ادھر تم پروپیگنڈا کرتے ہو، ادھر انہیں اللہ عزت دے دیتا ہے۔ ادھر تم ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہو، اللہ ان کو اونچا کر دیتا ہے۔ ادھر تم حسد کی آگ میں جلتے ہو اور ایک نیا شوشہ تیار کرتے ہو، ادھر اللہ پاک ان کی عزت میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ المعز اللہ ہے۔ اور ہم اپنے اکابر کا جسم میں موجود خون کے آخری قطرے تک اور جسم میں موجود آخری سانس تک ہم اپنے اکابر کا، ہم اپنے اساتذہ کا، ہم اپنے علماء کا، ہم اپنے صحابہ کا، ہم سارے انبیاء اور خاص کر امام الانبیاء کا، قرآن کا، حدیث کا ہم دفاع کرتے رہیں گے۔ یہ دفاع کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی ہیں یار؟ وہ تو سورج کی طرح روشن ہے ساری ان کی خدمات۔ کیا ان کی تصنیف کی خدمات ہے، کیا ان کی عقائد پر خدمات ہے، کیا ان کی سیرت مصطفیٰ پر خدمات ہے، کیا ان کی ختم نبوت پر خدمات ہیں، کیا ان کی سپاہ صحابہ پر خدمات ہیں، کیا ان کی دعوت و تبلیغ پر خدمات ہیں، کیا ان کی تصوف پر خدمات ہیں؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی ان کی خدمات ہے۔ اللہ نے ان سے کام لیا اور لے رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں نے خود کتاب منگوائی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، کیا میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ ایک ایک کتنی کتابوں کو کنگال کر ہمارے سامنے کتنی پیاری سیرت حسین رکھ دی۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھی، اگرچہ منگوائی نہیں، جلد منگوا لوں گا۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھی۔ اس لیے ہمیں اپنے اکابر کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اپنے علماء کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آج ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اگر آج ہم اپنے علماء کا دستے بازو نہیں بنیں گے، یہ سیکولر، یہ لبرل، یہ مخالفین، یہ حاسدین، یہ ایسے پروپیگنڈے تیار کرتے رہیں گے، عوام کے دل میں نفرت بٹھاتے رہیں گے۔ فضول محنت ہے۔ عوام کے دلوں میں بھی محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی، دلوں میں نفرت ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، کیونکہ ساری انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں، جس طرف جس کا دل اللہ چاہے پھر۔ اس لیے الزام کی بجائے، جھوٹ کی بجائے، تہمت کی بجائے آپ دلیل سے بات کریں۔ کسی مسلمان پر کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔